بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کہانی صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ احساسات، خاموشیوں، دعاؤں اور آزمائش کا ایک سفر ہوتی ہے۔ کفِ مریم بھی ایسی ہی ایک سفر کی داستاں ہے، جہاں صبر، یقین اور تقدیر کے رنگ ایک دوسرے میں گلتے نظر آتے ہیں۔ ہر دل کی اپنی ایک داستاں ہوتی ہے۔ کچھ داستاں لفظوں میں سمٹ جاتی ہیں اور کچھ برسوں تک خاموش رہ کر بھی روح کے کسی کونے میں سانس لیتی رہتی ہے۔ کفِ مریم بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے۔ صحرا کی تپتی ریت میں اگنے والا وہ ننھا سا پودا جو بظاہر سوکھ جاتا ہے، مگر جیسے ہی پانی کی بوند اسے چھوتی ہے، وہ پھر سے زندگی کی آغوش میں لوٹ آتا ہے۔ یہی تو اللہ کی قدرت ہے۔ جہاں انسان اختتام سمجھتا ہے، وہاں رب کریم ایک نئی ابتدا لکھ دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے، آزمائش، جدائیاں، ٹوٹے ہوئے خواب اور بے شمار دعائیں۔ کبھی کبھی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہوتا ہے، مگر اللہ کی رحمت کی ایک کرن، دعا کی ایک قبولیت اور صبر کا ایک لمحہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ ناول صرف کرداروں کی کہانی نہیں، بلکہ ایمان، صبر، محبت، توبہ اور اللہ پر مکمل بھروسے کا سفر ہے۔ شاید اس کے کسی صفحے پر آپ کو اپنی کہانی کی جھلک مل جائے، اور شاید کسی مکالمے میں وہ جواب بھی، جس کی تلاش آپ مدتوں سے کر رہے تھے۔ یقین رکھیں، جو دل اللہ سے جڑ جائے وہ کبھی بے سہارا نہیں رہتے۔ آئیے کفِ مریم کے اس سفر میں میرا ساتھ دیجیے۔ مصنفہ الکا بخت۔ ایک ضروری گزارش: یہ کہانی صرف الفاظ کے ذریعے تخلیق کی گئی ایک دنیا ہے۔ اس کے کردار، ان کے جذبات، ان کے سفر، سب مصنفہ کی تصور کی پیداوار ہے۔ اگر آپ کو اس ناول میں اپنی یا کسی اور کی زندگی کی جھلک دکھائی دے تو یہ محض اتفاق ہوگا، کیونکہ اس کا کسی حقیقی شخص، واقعے یا خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ باب اول، سری نگر۔ رنجش ہی سہی، دل ہی دکھانے کے لیے آ، رنجش ہی سہی، دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ۔ کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ۔ کچھ تو میرے پندارے محبت کا بھرم رکھ، کچھ تو میرے پندارے محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ۔ کچھ تو میرے پندارے محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ۔ ایک عمر سے ہوں لذت گریہ سے بھی محروم، ایک عمر سے ہوں لذت گریہ سے بھی محروم، اے راحت جاں مجھ کو رلانے کے لیے آ، اے راحت جاں مجھ کو رلانے کے لیے آ۔ پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو، پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو، رسموں رہے دنیا ہی نبھانے کے لیے آ۔ پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو، رسموں رہے دنیا ہی نبھانے کے لیے آ۔ اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہے امیدیں، اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں، یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ احمد فراز۔ تم مجھے آج ڈراپ کرنا، اوکے، نو ایشوز، میں کر دوں گی۔ وہ کینٹین سے کافی لے کر واپس ہاسپٹل آئی۔ اچانک صفیہ نے غصے سے فون نکال کر بینچ پر رکھ دیا۔ اس کم وقت نے ایک کال بھی نہیں کی مجھے۔ اب کیا ہوا؟ حیا نے پرسکون لہجے میں کہا۔ یو نو واٹ حیا، مجھے لگتا ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا نا میں مر جاؤں گی۔ اللہ نہ کرے، ابھی تو تم نے نئی زندگی شروع کی ہے۔ شادی سے پہلے یاسر کے پاس 24 میں سے 30 گھنٹے ہوتے تھے میرے لیے، اور اب گھنٹہ بھی نہیں۔ اس نے منہ بنا کر کہا۔ حیا ہلکا سا مسکرائی۔ حیا
ہم لڑکیاں نا پاگل ہوتی ہیں، فیری ٹیل والے خواب نہیں سجانے چاہیے، کم از کم شادی کے لیے تو نہیں، بس ہنی مون تک ہی شادی ہوتی ہے، اس کے بعد سر درد۔ صفیہ نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا، شادی سے پہلے یہ ہوگا وہ ہوگا، بڑے بڑے خواب دکھائے، اب بس غصہ ہی دلاتا ہے۔ یار ہم ڈاکٹرز ہیں، ہماری لائف ایسی ہی ہوتی ہے، نیٹ کی تیاری کے دنوں ہی ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے۔ نہیں مجھے نہیں کرنی یہ جاب، بس ہو گئی ہے میری، صفیہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھا ریلیکس ہو جاؤ، بیگ لے آؤ، میں گاڑی پارکنگ سے لاتی ہوں۔ سیٹ بیلٹ تو پہن لو، تمہارے رولز میری سانس سے بھی زیادہ اسٹرکٹ ہے۔ صفیہ بڑبڑاتے ہوئے سیٹ بیلٹ پہننے لگی۔ آئس کریم کے لیے رکنا کہیں؟ اچھا بابا جیسا آپ کہیں، لیکن پلیز اپنے ہسبینڈ کی فرسٹریشن مجھ غریب پر مت نکالا کرو، حیا تمہارے مزے ہیں، تم کبھی شادی مت کرنا۔ اوکے جیسا آپ کا حکم۔ نہیں تم کرنا، سب لڑکے یاسر حسن جیسے نہیں ہوتے۔ حیا نے گہری سانس لی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، سب لڑکے یاسر بھائی جیسے نہیں ہوتے۔ مجھے پتا ہے حیا تم اسی کی سائڈ لے رہی ہو، تمہیں بھی میں ممی کی طرح بے وقوف لگتی ہوں۔ نہیں تم بہت ذہین اور انٹیلیجنٹ ہو، تم نے MBBS کیا ہے، اس سے پہلے نیٹ نکالا ہے، یہ سب ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھو صفیہ، وہ نیورو سرجن ہے اور تمہیں بھی پتہ ہے وہ مشکل سے دن بھر میں 5 گھنٹے خود کے لیے نکال لیتا ہے۔ وہ اپنی جاب کے لیے بہت ایماندار ہے، اور اس نے تم سے جو بھی پرومس کیا، جیسے ڈیسٹینیشن ویڈنگ، ترکی، ہنی مون، جیسا تم نے کہا، اگر اب روز اس کے پاس ڈنر یا آئس کریم کے لیے وقت نہیں ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ لائل ہے، تمہاری رسپیکٹ کرتا ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے، تم شکر ادا کیا کرو۔ ویکینڈ تو لیتا ہے نا، ایک ہی دن چھٹی ہوتی ہے ان کے پاس، وہ پورا دن تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے آپ دونوں ایک ہاسپٹل میں تھے، تبھی تمہارے 24 میں سے 30 گھنٹے ہوتے تھے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن، صفیہ نے منہ بنا کر کہا، لیکن کچھ نہیں، زندگی میں فیری ٹیل جیسا کچھ نہیں ہوتا، بس سٹرگل ہوتی ہیں، اور تم ہر وقت شکر اور صبر کرو۔ تم کوئی معمولی جاب نہیں کرتی ہو، ڈاکٹر ہو تم، لیکن ڈاکٹر کی بھی تو اپنی زندگی ہوتی ہے نا۔ بالکل ہوتی ہے، تو پھر تمہیں کسی ڈاکٹر، خاص کر کے پیشنیٹ ڈاکٹر یاسر بھائی جیسے کسی بھی شخص سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں تم دونوں تو پیشنیٹ ہو، میں تو بس ٹائم پاس ہی ہوں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ اچانک صفیہ کا فون بجا۔ عمر لمحی ہے ویسے جناب کی۔ حیا مسکرائی۔ اٹھا لو۔ ہلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف سے یاسر کی آواز آئی۔ شکر ہے، میں یاد تو ہوں آپ کو۔ آف کورس یاد ہیں آپ، تبھی صبح سے اب 7 بجے کال کر رہے ہیں۔ میں ابھی ICU سے نکلا ہوں، کہا تھا نا ڈاکٹر واصف علی آئے ہیں۔ اوہ ہاں، اچھا، آپ نے کچھ کھایا یا بس پانی ہی پیا ہوگا؟ صفیہ اور اس کے موڈ سوئنگز، اللہ خیر کرے، حیا نے مسکراتے ہوئے صفیہ کی باتیں سنتے کہا۔ آپ چائے ہی پی لینا، کھانا میں خود بنا لوں گی، اللہ خیر کرے، اتنی مہربان آپ کب سے ہوئی؟ شٹ اپ یاسر، مجھے مت سکھاؤ، پھر کہو کہ اچھی بیوی نہیں ہوں میں۔ اچھا بابا، جو مرضی کرے، بس اپنا خیال رکھیں اور کسی کو ساتھ لینا۔ اوکے بائے۔ فون بند ہوتے ہی صفیہ نے آہ بھری۔ تم صحیح کہہ رہی ہو حیا، میں واقعی بے وقوف ہوں۔ حیا مسکرا دی۔ یہ تم خود کہہ رہی ہو۔ اسما ڈاکٹر صاحبہ آ گئی؟ جی سدرا بی بی ابھی آئی ہے۔ اور لاؤں کچھ؟ نہیں، ہمارے لیے یہ ٹھیک ہے، سدرا نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ حیا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے، بال کلیچر میں باندھے لان کی طرف آئی۔ آ جاؤ بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دونوں گرم جوشی سے گلے ملے۔ یہ سب کہاں ہیں؟ ثانیہ کے پاس گئے ہیں، اس کا BP ہائی ہو گیا تھا، تو سوچا ہمارے آپس سے بھی ملتے آئے۔ آپ نہیں گئی؟ میں بس 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہی واپس آئی ہوں، خورشید نے کال کر کے بتایا مجھے۔ وہ بھی ڈنر کر کے ہی آئیں گے، تو میں نے سوچا تمہارے ساتھ ہی کھانا کھا لوں۔ تھینک یو چاچی، آپ مجھے ہی بلا لیتے، آپ مجھے شرمندہ کیوں کرتی ہے؟ آپ مجھ سے بڑی ہیں۔ کوئی بات نہیں، آئندہ ایسا مت کہنا، تم جگر کا ٹکڑا ہو میرا۔ ڈاکٹر حیا جیسی شخصیت کے ساتھ ڈنر کرنے کا موقع مل رہا ہے، معمولی بات ہے کیا؟
ओहो चाची, आप अभी मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अगले 2-3 सालों में तुम कश्मीर की टॉप न्यूरो सर्जन बनोगी। हया ने नरमी से मुस्कुरा दिया। जो भी बनूंगी आपके लिए हमेशा यही हया रहूँगी, जैसे आपने पाला है, हमेशा प्यार किया है। बस करो हया, ये मेरा फ़र्ज़ है। अच्छा, मैं सोच रही थी हम एक और कैंप खोलें। सुल्तान ने मुझे 2-4 गाँव का कहा है, तो संडे को। ओके चाची, आप बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं बाकी सबको भी बता दूंगी, हम सब चलेंगे। पिछली बार जो आए थे ना, वो सब बहुत फ़नी थे। तुम लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत कूल है। हया मुस्कुरा दी। जी चाची, मैं बता दूंगी सबों को। हाँ बेटा, कम से कम 5-6 डॉक्टर्स नर्सेज होने चाहिए ताकि सब लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट मिल जाए। ओके चाची। खाने के दौरान अचानक चाची ने पूछा, हया अपनी ज़िंदगी का कुछ प्लान है? अभी तो बस चल रहा है, आगे सोच रही थी लंदन चली जाऊँ। क्या? सिद्रा ने हैरानी से कहा, मतलब इतना दूर जाना चाहती हो? हाँ, वहाँ बेहतरीन डॉक्टर्स के सुपरविजन में रहूँगी तो बेहतर सीख लूँगी। सिद्रा के चेहरे पर खफगी आ गई। अच्छा, और जिन्होंने लंदन के डॉक्टर्स के सुपरविजन में काम नहीं किया, वो क्या कंपाउंडर ही बने रहे, न्यूरोसर्जन नहीं बने? नहीं चाची, मेरा ये मतलब नहीं था। बस हो गया ये ख़त्म, तुम नहीं जा रही कहीं। हया खामोश हो गई। अपने बारे में सोचो, यहाँ रहकर भी सब कुछ हो सकता है। शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, तुमसे बेहतर ये बात कौन जानता है। चाची, नहीं करनी मुझे शादी। बस करो हया, मुझे लगा आप मैच्योर हैं। आप सब जानती हैं ना चाची, मैं कुछ नहीं जानती। साइमा आंटी 2 बार आ चुकी है हमारे घर, बहुत शरीफ लोग हैं वो। अपनी ज़िंदगी ज़ाया मत करो चाची, प्लीज़ आप इतना गुस्सा ना करें। अच्छा, मैं सोचती हूँ कुछ। 5 दिन है फिर, सिद्रा ने बात काटते हुए कहा। हया ने हल्के मज़ाहिया अंदाज में कहा, नहीं 30 साल का टाइम तो लगेगा ना बाबा। बिलाखिर सिद्रा मुस्कुरा दी। हया, मैं नहीं चाहती तुम अपनी ज़िंदगी ज़ाया करो। लड़कियों में जल्दी एजिंग होती है बेटा, तुम तो जानती हो ना। लेकिन चाची, शादी ज़िंदगी नहीं है, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हाँ, तो इस हिस्से को मौका तो दो। तुम तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रही हो। एक बार मिल लो उन लोगों से। चाची पर भरोसा है ना? जी चाची। हया संजीदा हो गई। खुद पर नहीं है। बस हया, आगे बढ़ो, मैं उन लोगों को घर बुला रही हूँ। चाची, बात करो बस, अगर तुम्हें पसंद आया तो ठीक, बस वैसे ही रिजेक्शन नहीं होगी। फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे, और पसंद ना आए तो ज़बरदस्ती कोई नहीं है, लेकिन कोई रीज़न होना चाहिए। ओके चाची। हया, प्लीज़ हया, मेरे लिए तुम बहुत प्रीशियस हो बेटा। सिद्रा मेज़ से उठते हुए बोली, मैं जल्दी से तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ, और मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है, वो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो बेटा। थैंक यू चाची, आप अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है, और तुम भी। मैं हर हाल में तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ बस। ओके चाची, चलो शाबाश, तुम थक गई होगी, आ जाओ आराम कर लो। इन्होंने हया की आंखों की तरफ देखते हुए कहा, अपनी आंखों को देखो, क्या हाल बना रखा है इनका। तुम्हें खुद पर तरस नहीं आता क्या? हया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं चाची, आपको तो पता है ना, बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है, टाइम ही नहीं मिलता। खुद के लिए जैसे तैसे करके वक्त निकालना ही पड़ता है बेटा। फिर नरमी से बोली, चलो गुड नाइट, मैं भी सो जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ। गुड नाइट चाची।